مقلد ہو، مفسر ہو، محدث ہو، کہاں مفسر اور محدث، کہاں عالم اور فقیہ؟ اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ تم کو بھی اتباع کرنی پڑے گی۔ اب اس کے بعد ہر ایک کو پیغام چلا گیا کہ تم کچھ بھی ہو، اگر تم چھوٹا بننے سے پہلے بڑے بن گئے تو تم دنیا میں اور امت میں فتنہ بنو گے۔ بس یہی بات آج آپ سے عرض کرنی ہے۔ یاد رکھیے، چھوٹا بننے سے پہلے بڑا بن جانا اور انگور بننے سے پہلے منقع بن جانا اور کسی بڑے کے خدمت میں رہ کر، صحبت میں رہ کر علم اور تقوی کو حاصل کیے بغیر دنیا میں دین کا سب سے بڑا داعی بننا، رب کعبہ کی قسم اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی فتنہ نہیں۔ تاریخ بتاتی ہے، پوری تاریخ، جتنی گمراہیاں امت میں آئی ہیں، جتنے فرقے بنے ہیں، جتنے نئے نئے مسلک شروع ہوئے اور جتنے نئی گمراہیاں اور بدعتیں آئیں، اللہ کی پناہ وہ کسی بے پڑھے لکھے آدمی کے ذریعے نہیں آئیں اور کسی کم ذہن والے آدمی کے ذریعے بھی نہیں آئیں، وہ ہمیشہ ذہین لوگوں کے ذریعے آئیں۔ مسند احمد، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک زبردست کتاب ہے حدیث کی، اس میں ایک حدیث نقل کی ہے امام احمد نے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ایک حدیث سنائی اور ایک خاص موقع پر سنائی۔ ہوا یہ کہ ان کے پاس ایک بہت بڑی علمی شخصیت کوفے سے آئی، ایک بڑے عالم، بڑے مقرر اور اپنے علاقے کے اندر ایک بہت عظیم شخصیت، جن کا ڈنکا بج رہا تھا، جن کی تقریریں سننے کے لیے لوگ ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوتے تھے، بہت مقبولیت تھی ان کی، اور جدھر وہ جاتے تھے ایک ہجوم ہوتا تھا، بہت پاپولر ہو رہے تھے، بہت مشہور اور مقبول ہو رہے تھے۔ ایسی ایک شخصیت پہلی مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر۔ حضرت عمر کے پاس وہ رہے، کچھ دیر بیٹھے، اور کچھ دیر بیٹھنے ہی میں انہوں نے جو گفتگو کی، جو بات چیت کی، اس بات چیت سے ان کی صلاحیت، ان کی علمی صلاحیت، ان کا تقریر کرنے کی صلاحیت، ان کی خطابت کی صلاحیت اور پتہ نہیں کیسے کیسی صلاحیتیں سیدنا عمر کے سامنے آئیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، ابو الاحوص نام تھا ان کا، ان سے کہا، ابو الاحوص، تم میرے پاس 1 سال ٹھہرو، میرے پاس 1 سال قیام کرو، اور صبح اور شام میں 2 وقت مقرر کروں گا جس میں تم میرے پاس آیا کرو گے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا امیر المومنین، جیسا حکم ہو آپ کا۔ غور کیجئے، اتنی بڑی علمی شخصیت، وہ کوئی خالی تو نہیں رہے ہوں گے، بہت مصروفیات رہی ہوں گی، ذمہ داریاں رہی ہوں گی، مشغول رہے ہوں گے، لیکن ایک بڑے کا حکم ہے، امیر المومنین کی ہدایت ہے، ابو الاحوص تم ابھی واپس نہیں جاؤ گے، تم میرے ساتھ قیام کرو، یہاں رہو گے اور صبح اور شام 2 وقت میرے پاس آیا کرو۔ ان کا بہت اچھا، روز صبح روز شام پابندی کے ساتھ پورے 1 سال تک ابو الاحوص امیر المومنین عمر بن خطاب کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ آتے، کچھ دیر بیٹھتے، بات ہوتی یا نہ ہوتی یہ روایت کی تفصیل نہیں ہے، اور اس کے بعد عمر اجازت دیتے ہوئے چلے گئے۔ 1 سال پورا گزر گیا، تب حضرت عمر نے پوچھا ابو الاحوص سے، ابو الاحوص تمہیں کچھ اندازہ ہوا کہ میں نے تم کو کیوں روک رکھا تھا؟
تم کو اپنے پاس 1 سال سے کیوں روکا ہوا ہے؟ اللہ درجے بلند کرے ان لوگوں کے۔ ابو الاحوص نے بڑی سادگی سے کہا امیر المومنین مجھے تو نہیں معلوم آپ نے کیوں مجھ کو رکنے کا حکم دیا۔ کیا لوگ ہوا کرتے تھے، یہ بھی نہیں پوچھا انہوں نے کبھی کہ آپ نے مجھ کو کیوں روکا ہے، آپ مجھ کو کیوں روکنا چاہتے ہیں، کچھ نہیں۔ کس طرح بڑوں کی بات مانتے تھے اس زمانے کے مفکرین، اس زمانے کے علماء، اس زمانے کے مقررین، اس زمانے کے پوری دنیا میں مشہور دین کا کام کرنے والے لوگ، وہ اپنے بڑوں کی بات کس طرح مانتے تھے، میں اس کی ایک مثال میں حوالے کے پیش کر رہا ہوں۔ ابو الاحوص نے کہا امیر المومنین مجھے تو نہیں معلوم آپ نے مجھے کیوں روکا، آپ کا حکم ہوا۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ کہنے لگے سنو ابو الاحوص، ایک مرتبہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات فرماتے ہوئے سنا تھا، اور وہ بات یہ تھی کہ اخوف ما اخاف على امتی کل منافق علیم اللسان، اخوف ما اخاف على امتی کل منافق علیم اللسان، سب سے زیادہ مجھ کو اپنی امت پر جن لوگوں کا ڈر ہے اور جس چیز کا خطرہ ہے کہ سب سے زیادہ امت کو جو چیز نقصان پہنچائے گی وہ منافق ہوگا جو بہت زبردست زبان کا ماہر ہوگا، عالم ہوگا، مقرر ہوگا۔ اس منافق جو عالم بھی ہو مگر